الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک نظرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہو۔ پھر اگر جھگڑنے لگو، اختلاف ہو جائے تمہیں کسی بات پر، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف۔ شریعت کے اصول جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں 4 ہیں، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ یعنی احادیث مبارکہ، اجماع امت یعنی اجماع علماء مجتہدین امت، اور قیاس مجتہدین۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ شروع دور میں، ابتدائی دور میں، دور تابعین میں، اگرچہ بہت سے مجتہدین امت گزرے ہیں، لیکن ان سب کی الگ الگ باقاعدہ اس انداز میں فقہ کی تدوین نہیں ہو سکی۔ بہت بڑے بڑے علماء مجتہدین دور تابعین میں گزرے ہیں، سیدنا امام اعظم کے زمانے میں، اور آپ سے پہلے بھی جو ہے جو مجتہدین یا علماء گزرے ہیں، بہت زیادہ مجتہدین گزرے ہیں، لیکن ان کی باضابطہ باقاعدہ کوئی فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ ان کی تقلید کرنے والا اور دوسروں سے بے نیاز ہو جائے کہ ویسا کوئی کتابیں ترتیب نہیں دیے گئے تھے۔ اپنے اپنے دور میں وہ ابتدائی دور میں اجتہاد کرے، مسائل پر عمل کرے، لیکن کوئی باضابطہ باقاعدہ طور پر فقہ کی کوئی تدوین نہیں ہو سکی کہ ان کی تقلید کرنے والا دوسروں سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ فخر و امتیاز اللہ تبارک و تعالی نے حضرات ائمہ اربعہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے بھی، ان چاروں ائمہ سے پہلے بھی مجتہدین گزرے ہیں، لیکن باضابطہ کوئی ان کی فقہ تدوین نہیں کی گئی کہ جس کو فالو کرے، جس کو اختیار کرے۔ یہ قانون نہیں بنایا گیا، کتابی شکل میں وہ محفوظ نہیں رہ سکی، باضابطہ شکل اس کو نہیں دی گئی۔ لیکن یہ فخر و امتیاز تو ان ائمہ اربعہ کو حاصل ہے کہ ایک مکمل فقہ انہوں نے ترتیب دی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے مذہب کی جزیات اور اصول اس انداز میں مدون ہوئے کہ جو شخص دین کے جس مسئلے میں رہنمائی چاہے اس کو ہر مذہب میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ فخر و امتیاز تو یہ چاروں کو حاصل ہے۔ چنانچہ جب غیر مجتہدین کے لیے تقلید شخصی کا سوال سامنے آیا تو تجربہ اور تحقیق سے امت اس امر پر متفق ہوئی کہ جامعیت اور تدوین کے اعتبار سے حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب سے زیادہ کوئی مسلک اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے 14ویں صدی میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید شخصی باضابطہ نہیں کی جائے گی۔ تو اجماع ہو گیا اس پر کہ یہ 4 فقہ مرتب کیے گئے ہیں اور یہ باضابطہ ہے۔ یہ
مکمل قانون کی کتابیں ہیں، شریعت کی مکمل کتابیں ہیں. یہ شریعت مکمل تدوین کی گئی 4 مختلف ائمہ نے. تو اس پر 14ویں صدی میں اجماع ہو گیا کہ اب جو بھی تقلید کرنا ہے بس ان 4 میں سے کسی کی تقلید کر لے. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 مذاہب جو مدون و مرتب ہیں ان کی تقلید پر آج تک امت کے معتبر افراد کا اتفاق چلا آ رہا ہے، اور اس میں جو مسالے ہیں وہ مخفی نہیں، خاص کر اس زمانے میں جبکہ لوگوں کی ہمتیں کوتا ہو گئی ہیں اور خواہش نفس لوگوں کے قلوب میں جاگزی ہو چکی ہے اور اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھنے کا دور دورہ ہے. اور عبد المجید میں تحریر فرماتے ہیں جب ان 4 مذاہب کے علاوہ سبھی مذاہب حقہ کلعدم ہو گئے تو اب انہی کا اتباع سواد اعظم کا اتباع کہلائے گا، چونکہ ان 4 سے پہلے کہ کوئی فقہ موجود نہیں ہے، تمام جو مذاہب تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، لہذا اب یہ 4 باقی رہ گئے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کا اتباع یہ سواد اعظم کہلائے گا، اور ان 4 مذہبوں سے خروج سواد اعظم کے مذہب سے خروج کہلائے گا. تو یہ 4 میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا، کسی ایک کی تقلید شخصی کرنا پڑے گا. اتبعوا سواد الاعظم من شد شدہ فی النار کہ اجماع امت کی پیروی کرو، اگر تم جماعت سے اگر کٹ جائے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. تو اجماع ہو چکا ہے یہ 4 پر، تو اب کسی ایک مذہب کو آپ اختیار کرنا پڑے گا. اور حقیقت میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے کہ اس نے مذاہب اربعہ کی شکل میں ہمارے لیے عمل کی ایسی راہیں متعین کر دی ہے جو ہر قسم کے خرخشے سے پاک اور دل جمعی اور سکون قلبی کے ساتھ ہر طرح کے احکامات بجا لانے کا سرچشمہ ہے. ملا جیون فرماتے ہیں تفسیرات احمدیہ میں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب اربعہ پر انحصار اللہ کا عظیم فضل ہے، اور عند اللہ ان کے مقبول ہونے کی ایسی نشانی ہے جس میں توجیہات اور دلائل کی چندہ حاجت نہیں. علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنانے کو ممنوع ہونے پر اجماع منعقد ہے. ان 4 کے خلاف میں اگر آپ اختیار کر رہے ہیں اگر اپنی رائے تو یہ ممنوع ہے. اس لیے ان 4 کے مذاہب ہی مدون ہیں اور عوام و خاص میں مشہور ہیں اور ان کے پیروکاروں کی کثرت ہے. اب یہ 4 مذاہب ترتیب دیے جا چکے ہیں، مدون ہو گئے، تدوین ہو گئی ہے، تو کسی ایک کو اختیار کرنا ہے. اور شیخ عبد الغنی نابلسی اپنے رسالے خلاصۃ و تحقیق میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس وقت مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر دیگر مجتہدین کے مذہب پر عمل کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ دیگر مجتہدین کے مذہبوں میں کوئی نقصان ہے اور مذاہب اربعہ ہی راجح ہے، اس لیے کہ ان مجتہدین میں ایسے بھی ہیں جو تمام امت پر بھاری ہیں، بلکہ اصل وجہ ان کے مذاہب کو اختیار نہ کرنے کی یہ ہے ان کے مذاہب باقاعدہ مرتب و مدون نہیں ہو سکے. تو ان 4 ائمہ سے پہلے بھی جو مجتہدین گزرے وہ بہت ہی علم و فضل کے مالک تھے اور تمام امت میں بھاری تھے، ویسی شخصیتیں بھی تھے ان میں مجتہدین میں، لیکن ان کے باضابطہ باقاعدہ مذاہب مرتب نہیں ہوئے. ہمیں آج ان مذاہب کی شرائط و خیوط کا پورا علم نہیں ہے، اور وہ مذاہب ہم تک تواتر کے طریقے پر نہیں پہنچے. اگر وہ اس طریقے پر ہم تک پہنچتے تو ہمارے لیے ان کی تقلید کرنا جائز ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا. آگے چل کر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قضاء و افتاء میں مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی امام کی پیروی ممنوع قرار دی جائے گی، اس لیے کہ مذاہب اربعہ مشہور و معروف ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مطلق احکامات کی قیدیں اور عام امور کی
شخص وغیرہ کا علم ہو گیا ہے، ان کے برخلاف دیگر مذہبوں کی اس طرح وضاحت نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے پیروکار ناپید ہو چکے ہیں۔ مذاہب اربعہ پر عمل کا انحصار ایک اجماعی مسئلہ ہے، سب متفق ہیں اس پر کہ یہ 4 مذاہب کے اوپر، اور دین کی صحیح شکل و صورت میں حفاظت کا بڑا اہم وسیلہ یہی ہے 4 مذاہب۔ تو 4 مذاہب برحق ہیں، اجماع ہو چکا ہے، کسی ایک کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کسی ایک کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، ایک ہی امام کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین نے یہ بات بھی بڑے زور و شور سے اٹھاتے ہیں کہ اگر 4 مذاہب برحق ہیں تو پھر ایک ہی امام کی تقلید کو ضروری کیوں خیال کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس مسئلے میں چاہے حسب سہولت دوسرے کے مسلک پر عمل کر لیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ گو کہ کسی متعین عالم کی اتباع و تقلید فرض عین کے درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن عوام کی سہولت پسندی، بے احتیاطی، بددیانتی اور افتراق و انتشار کو دیکھتے ہوئے صدیوں سے امت کا اس پر عملاً اتفاق رہا ہے کہ ایک عامی شخص، جس میں وہ علماء کرام بھی شامل ہیں جن میں اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت نہیں ہے، ان کے لیے صرف ایک ہی امام کی تقلید لازم اور واجب ہے، کیونکہ جب وہ مجتہد نہیں ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کس کی رائے راجح ہے اور کس کی مرجو۔ اب جب بھی وہ مسلک سے خروج کرے گا تو یقیناً کسی نہ کسی ذاتی غرض اور خواہش کی وجہ سے ہوگا، اور اتباع ہوا شریعت میں قطعاً جائز نہیں۔ نفس کی پیروی، خواہشات نفس کے لیے جو مسئلہ جس میں سہولت نظر آ رہی اختیار کر لینا، یہ نفس کی پیروی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں شریعت میں۔ تو یہ شخصی تقلید حکم انتظامی اور فرض لغیری ہے تاکہ عامت المسلمین مذہبی اعتبار سے افتراق و انتشار سے محفوظ رہیں، اور اس کی نظیر دور عثمانی میں حضرات صحابہ کرام کے اتفاق سے قرآن کریم کی 7 لغات میں سے صرف لغت قریش کو اختیار کرنے اور بقیہ مصاحف کو ختم کرنے کا واقعہ ہے۔ تو اسی لیے کسی ایک کی تقلید کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب معین ہی کی تقلید ضروری ہونے پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ علامہ نووی شرح المذہب میں فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس مذہب کی چاہے اتباع کی اجازت دے دی جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مذاہب کی رخصتوں کو چبایا جائے گا، اور حلال و حرام اور وجوب و جواز کے درمیان عمل کا اختیار دیا جائے گا، جس کا نتیجہ بالآخر شرعی تکلیف کا چولا اتار پھینکنے کی صورت میں نمودار ہوگا۔ برخلاف دور اولا خیر القرون کے کہ اس زمانے میں وہ مذاہب جن میں مسائل کا حل ہو مہذب و مرتب نہیں تھے، لہذا آج اس بنا پر مخلد پر لازم ہے کہ وہ ایک متعین مذہب کی اتباع میں اپنی پوری کوشش صرف کر دے۔ اب 4 مذاہب ترتیب دے چکے ہیں، متعین ہے، لہذا اب کسی ایک کی پیروی ضروری ہے، ورنہ ہوائے نفس نفسانی خواہشات کی وجہ سے آج کسی مسلک کو اختیار کر رہے ہیں، کل دوسرے دن دوسرے مذہب کی کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ آزاد پسند ہو جائے گا۔ دور حاضر کا تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ جو شخص کسی بھی امام کی تقلید کا راستہ چھوڑ کر ہرجائی بننے کی کوشش کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آزادی کھلی گمراہی اور کفر و ضلال تک پہنچا دیتی ہے۔ عام طور پر باطل فرقوں کے دام تصویر میں یہی آزادی اور تجدد پسند لوگ پھنستے ہیں، جو اپنے کو کسی ایک عالم کا پابند نہیں سمجھتے بلکہ حق ناق بس اپنی رائے اور خواہش کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتشار سے امت کے ہر فرد کو محفوظ رکھے۔ فتنہ پرور غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث عوام کو دھوکہ دیتے ہیں،
ہیں کہ امام اعظم کا یہ ارشاد اذا صحیح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو وہی میرا مذہب ہوگا، بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام اعظم نے تو دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے غیر راجح مسئلہ بیان کرنے کے باوجود اپنا دامن یہ کہہ کر بچا لیا کہ اگر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہوگا۔ لیکن ان کے مخلدین یعنی حنفی حضرات ان کی اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے صحیح حدیث آ جانے کے باوجود سیدنا امام اعظم کے اقوال کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ بات دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور ایک خالی حسین آدمی اسے سن کر بے اختیار مخلدین یعنی احناف سے بدگمانی دل میں بٹھا لیتا ہے، حالانکہ یہ پوری تقریر محض تلبیس اور حقیقت واقعہ سے قصداً روگردانی پر مبنی ہے، اس لیے کہ اذا صحیح الحدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی صحیح حدیث نظر آ جائے بس فوراً اس پر عمل کر لیں، اور نہ یہ کسی کا مذہب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سے احادیث اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان کے مضامین میں تعرض ہے، اس تعرض کو ختم کرنے کے لیے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور مجتہد ناسخ منسوخ قوت و ضعف اور اصول شریعہ سے موافقت وغیرہ امور پر پورے غور و فکر کے بعد ہی کسی ایک جانب کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیتا ہے۔ ذخیر حدیث کا ادنا سا مطالعہ کرنے والا شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ بہت سی احادیث صحیح سند سے مروی ہونے کے باوجود منسوخ ہیں یا باجماع امت ان کے ظاہر پر عمل ترک کر دیا گیا ہے۔ مثلا آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے وضو ٹوٹنے کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے لیکن منسوخ ہے، اور آج کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، ترمذی شریف میں ہے یہ۔ اسی طرح متاع کی مشروعیت کی روایت بھی صحیح ہونے کے باوجود منسوخ ہیں، یہ بخاری شریف کے میں روایت ہے ان کی۔ امام ترمذی نے کتاب العلل میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں 2 حدیثوں کو چھوڑ کر ہر حدیث پر امت کے کسی نہ کسی طبقے کا عمل ہے، ان میں سے ایک حدیث شرابی کو قتل کرنے کے بارے میں ہے اور دوسری حدیث بلا عذر جمع بین الصلاتین کے بارے میں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی حدیث صحیح نظر آ جائے تو فوراً اسے مذہب بنا لیا جائے، بلکہ لازمی طور پر اس حدیث کا دیگر نصوص اور احادیث سے موازنہ و مقابلہ کیا جائے گا، پھر جو رائے صحت کے ساتھ سامنے آئے گی صرف اسے ہی قبول کیا جائے گا۔ اور حضرات احناف ایسے مختلف ہی مسائل میں چونکہ دلیل کے اعتبار سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو راجح سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر بالفرض کوئی ظاہری حدیث آ رہی ہو تو اس کا صحیح محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کو ختم کر کے تطبیق کی صورتیں نکالتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے علماء احناف کا یہ عمل نہ تو شریعت کے خلاف ہے اور نہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کا اس طرز عمل کو کتاب و سنت کے خلاف قرار دینا بجائے خود ناواقفیت یا محض شرانگیزی پر مبنی ہے۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں جو ہے صرف صحاح ستہ میں ہیں، یعنی یہ غیر مخلدین کا پروپیگنڈا ہے کہ صحیح حدیثیں صرف صحاح ستہ بالخصوص بخاری و مسلم میں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلک پر ان کے خلاف کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو صحاح ستہ کے علاوہ کسی معتبر کتاب میں ہو تو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کے قول اس کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ اس کا ذکر صحاح میں موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی حدیث پیش کرو اگر صحاح کی نہیں ہے تو رد کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات واقعے کے برخلاف ہے۔ اتنی بات تو درست ہے کہ صحاح کی اکثر احادیث صحیح ہے
مگر یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے کہ تمام صحیح حدیثوں کا انحصار صرف صحیحین یا صحاح پر ہے. بہت ساری حدیثیں جو ہے دیگر کتب میں بھی ہیں، اور وہ صحاح سے پہلے کی بھی کتابیں ہیں بہت سارے، اور اس زمانے کے دیگر محدثین کی کتابیں بھی ہیں. تو صحاح کے علاوہ بھی صحیح احادیث دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہیں. امام نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں لکھا ہے کہ جب امام مسلم حضرت ابن وارا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت الامام کی یہ کہہ کر سرزنش کی کہ تمہاری اس کتاب مسلم کو دیکھ کر منکرین حدیث کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ تمام صحیح حدیثیں بس مسلم ہی کی میں موجود ہیں، اور جو حدیث اس کے علاوہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس پر امام مسلم نے معذرت پیش کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ حضرت والا، میں نے اس کتاب کو تصنیف کر کے صرف یہ کہا کہ اس کی روایتیں صحیح ہیں. میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس حدیث کی میں نے اس کتاب میں تخریج نہیں کی وہ مطلقاً ضعیف ہے. میرا تو منشا صرف یہ ہے کہ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ میرے پاس اور میرے شاگردوں کے پاس مہیا ہو جائے تاکہ اس پر اعتماد ہو جائے. چنانچہ ابن وارا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حضور کو قبول کیا اور تعریف فرمائی. یہ مقدمے نووی میں لکھا ہے، صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں ہے. لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمام صحیح حدیثوں کا انحصار صحیحین یا صحاح پر ہے، بلکہ دیگر کتب حدیث میں بھی صحیح اور مستند روایتوں کا معتبر ذخیرہ موجود ہے، اور ایسی سب صحیح روایتیں قابل استدلال اور لائق حجت ہیں. اگر کوئی مجتہد ان سے اپنے مذہب پر استدلال کرے گا تو اسے یقیناً قبول کیا جائے گا، کیونکہ صحاح ستہ کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں موجود ہے دیگر کتب احادیث میں. اب نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کا یہ طعنہ بھی سن لیجیے کہ وہ احادیث کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. جو حدیث پیش کرے اس کو کہہ دیتے ہیں ضعیف کہہ کے رد کر دیتے ہیں. معجزات کی، فضائل کی، کرامات کی جتنی بھی احادیث ہیں یا ان کے مذہب کے خلاف میں کوئی بات جا رہی ہے تو اس کو رد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ضعیف کہہ دو بس. تو غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث کا یہ بھی وتیرہ ہے کہ اپنی غلط رائے کو اپنانے کے لیے وہ کسی ضعیف حدیث کو بھی کھینچ تان کر اور محدثین کے ایک طرفہ اقوال کو نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں. لیکن اگر اتفاق سے حنفیہ اپنے مذہب میں کوئی ایسی حدیث پیش کر دے جس کی سند میں کوئی راوی ضعیف آ گیا ہو تو پھر غیر مخلدین غیظ و غضب میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. یہاں یہ بھی واضح رہے کہ آج کل کے غیر مخلدین یا نام نہاد اہل حدیث کا مبلغ علم کون ہے؟ ان کا یہ مشہور عالم ناصر الدین البانی کی تحقیقات ہیں بس. ناصر البانی جس کو ضعیف قرار دیتے ضعیف، جس حدیث کو صحیح قرار دیتے صحیح. تو یہ پورا انحصار جو ہے نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کا ناصر البانی پر ہے. بس یہ پورا سب کچھ انہیں ہے. یہ امام الائمہ اس کو مان لیتے ہیں، امام المحدثین اس کو مان لیتے ہیں. ناصر البانی کو سب کچھ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کی تحقیق کو آخری حرف آخر سمجھ لیتے ہیں یہ ناصر البانی کو، جن کا غیر مخلدیت میں تعصب روز روشن کی طرح آشکار ہے ناصر البانی. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی متعصب شخص حدیث کی تضعیف و تصحیح میں جانبداری سے بچ نہیں سکتا. چنانچہ محققین علماء کی نظر میں ناصر البانی کی متعصبانہ اجرا اور تضعیف ناقابل قبول ہے. علماء اہل سنت اس کو رد کر چکے ہیں. یہ ناقابل قبول ہے یہ ناصر البانی. دوسری بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ کسی راوی کے بارے میں جرائے مبہم کافی نہیں بلکہ جرائے مفصل ضروری ہے. نیز جس راوی کی جرح و تعدیل میں اقوال مختلف رہے ہوں اس کو محض ایک طرفہ طور پر مجروح کر کے مطلقاً ضعیف نہیں کہا جا سکتا. اور انہیں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو روایت ضعیف قرار دی جا رہی ہے اس میں ضعف کس زمانے کے راوی کی وجہ سے آیا ہے. بعض حدیث ابتدائی دور میں سیدنا امام اعظم کے دور میں آپ کو جہاں تک روایات ملے آپ نے اس کو اختیار کر لیا.
تو آپ ایک سند دو سند کے آپ کے روایات ہیں، بعض احادیث مبارکہ راست آپ روایت کی ہے صحابہ کرام سے اور بعض تابعین کرام سے، یعنی ایک واسطے سے حاصل کیے. لیکن یہ ذوب جو آیا راویوں میں بعد کے زمانے میں آ گیا کہ حدیثیں چلتے رہے، اب یہ سلسلہ جاری رہا، بعد میں کوئی ضعیف راوی شامل ہو گیا. لیکن سیدنا امام اعظم کو جس وقت جو حدیث ملی وہ صحیح حدیث تھی، چونکہ آپ کے دور میں آپ ایک راوی سے اور راست طور پہ آپ روایت کیے ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ ذوب کس زمانے کے راوی کی وجہ سے آیا ہے. اہم بات یہ ہے ضعیف حدیث جو ہے کس وقت ضعیف بنی، وہ جو ضعیف ہو رہی ہے پہلے وہ صحیح حدیث بھی تھی، چونکہ ضعیف راوی بعد میں شامل ہو گیا. اب کوئی واقعہ ہے، کوئی شخص راست طور پر دیکھ کر آیا ہے اس واقعے کو اس موقع پر، تو وہ راوی صحیح ہے، رات مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اگر بیچ میں اگر راوی اگر ضعیف ہو جائے تو واقعہ صحیح ہے لیکن راوی غلط ہے وہ، تو دیکھا یہ جائے گا ضعف کس زمانے کے راوی کی وجہ سے آیا ہے. اگر ضعیف راوی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے بعد کا ہے، جیسا کہ اکثر ضعیف روایتوں کا حال ہے، تو اس راوی کے ضعف سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ امام صاحب تک بھی روایت ضعیف طریقوں سے پہنچی ہو. نہایت ہی اہم بات ہے یہ. ضعف بعد کے دور میں آ گیا، چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور کے تھے، تو آپ کو جو حدیثیں ملے اب راست روایت کرے یا ایک درجے سے ایک سند کے ساتھ آپ حاصل کرے. لیکن بعد میں جو روایت ہوتے گئی یہ ضعف شامل ہو گیا، حدیثیں بعد میں ضعیف ہو گئی. راوی ضعیف ہو حدیث ضعیف نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان تک پہنچنے والی تمام روایتوں کے طریقے معتبر اور قابل قبول ہوں اور انہی پر حضرت الامام نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابتدائی دور کے آپ تک جتنے روایات ملے ہیں وہ صحیح اسناد کے ساتھ بالکل قریبی ہیں آپ. لہذا محض کسی روایت کے ضعف ہونے سے مذہب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا کمزور ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ راوی بعد میں ضعیف ہوا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایات کو جمع کیے ہیں، صحیح اسنادات کے ساتھ آپ کے مذہب کی تدوین ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انتشار سے بچائے، فتنہ اہل حدیث سے بچائے، ان انتشار پسند ان فتنہ پرور عناصر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.